الف لام میم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 13 پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ساتھ دعا کہیے۔ اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ کلمہ یا اور ایھا، اب تو اس کے معنی پڑھنے کی ضرورت رہ گئی ہے۔ یا کے معنی کیا ہیں اور ایھا کے معنی؟ بالکل ٹھیک جی، دونوں کے معنی ملا بھی دیے جائیں تو اے ہی رہتے ہیں، ارے ہی رہتے ہیں، ابے ہی رہتے ہیں۔ اے الناس، الناس کا کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عوام الناس، ناس لوگ، الف لام لگایا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا یہ الف لام جو کلمے کے شروع میں لگتا ہے دو حالتوں میں آتا ہے، یا تو وہ خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یا تمام اقسام اور تمام انواع کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ناس کے سے پہلے الف لام لگا ہے الناس، یہ تمام اقسام اور تمام انواع کے اظہار کے لیے لگا ہے۔ گویا جب کہتے ہیں یا ایھا الناس تو اے لوگو، اے گورو اور کالو، اے مشرق اور مغرب کے رہنے والوں، اے سارے کے سارے لوگوں۔ انا خلقنا، یہ انا کا کلمہ بھی بنیادی طور پہ انا جمع نا سے مل کر بنا ہے۔ یہ انا دیکھیے بے شک اور پلس ہو گیا نا، ہم، ان نا بے شک ہم نے۔ اب دونوں نونوں کو جب اکٹھا کیا گیا تو شد لگا دی۔ انا خلقناکم، یہ خلقہ کیسے بنا جی؟ خلقہ پلس نا پلس کم، اس طرح یہ جو کلمہ بن گیا جی خلقہ۔ اچھا جی، کلمہ خلقہ بغیر جانے معنی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ماضی ہے کہ مضارع؟ جی بالکل ٹھیک، جو کہتا ہے ماضی ہے تو اس کو بتانا پڑے گا اس کی نشانی کیا ہے۔ جی ہاں، خلقہ ماضی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے مضارع کی کوئی علامت نہیں لگی ہوئی، اور مضارع کی علامتیں کون کون سی ہیں؟ یا، تا، الف اور نون۔ مضارع کی علامت نہیں لگی، سین اور سوفا تو ممکن ہی نہیں لگے کہ ہو،
کیونکہ مضارع کی علامت ہوگی تو سین یا سوفا لگے گا. مستقبل قریب اور مستقبل بعید کا تذکرہ تو تب آئے گا نا جب یا تا الف اور نون پہلے لگا ہوگا. خلقہ ماضی ہے اور ہم نے پڑھا تھا ہو ہوتا تو اسے مراد اسے کو، خلقہ ہو اس نے پیدا کیا اسے، خلقہ کا اس نے پیدا کیا تجھے، خلقہ اس نے پیدا کیا. لیکن اگر آ جائے خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم سب کو، انا خلقنا بے شک ہم نے پیدا کیا، کم تم سب کو، بے شک ہم نے پیدا کیا تم سب کو. دیکھیے انا کے اندر بھی بے شک کے معنی پائے جاتے ہیں. انا خلقناکم بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، خلقہ اس بے شک پیدا کیا آگے نا ہے ہم نے، یہاں بھی ہم کے معنی آگے، اور خلقناکم نا کے اندر بھی ہم کے معنی آگے. جی دو جگہ پہ ہم کے معنی آگے، دو جگہ پہ ہم معنی اگر کلمات آ جائیں تو یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہی کا اضافہ کریں، بے شک ہم ہی نے پیدا کیا ہے، ہم ہی نے یعنی ہم ہی نے پیدا کیا ہے. تب اس کو پورا جملہ کہنا ہو یا ایھا الناس انا خلقناکم، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ جی اے بنی نوع انسان بے شک ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم ہی نے. من یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ سے، من ذکرن مذکر سے، کسی مذکر سے پیدا کیا ہے. واو کے معنی اور ہماری زبان کا کلمہ ہے انسا. یہ دیکھیے کلمہ وہی جسے ہم اردو میں مؤنث کہتے ہیں، من ذکر و انسا ہم ہی نے پیدا کیا ہے تمہیں مذکر سے اور مؤنث سے. اب دیکھیے یہ پوری آیہ کریمہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا، کیا ترجمہ کریں گے؟ جی خود کیجئے. اے لوگو ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، بلکہ بے شک ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، کسی مذکر اور کسی مؤنث سے. واو کے معنی جی بالکل ہماری زبان کا کلمہ اور وَجَعَلْنَاكُمْ. یہ کلمہ کیسے بنے؟ جعلا جمع نا جمع کم، جعلا اس نے بنایا، جعلا اس نے بنایا، نا ہم نے بنایا، ہم نے جعلنا ہم نے بنایا، کم تم سب کو. بالکل اسی طرح خالقہ اس ایک مذکر نے بنایا، لیکن جب کہا خالقنا ہم نے بنایا، کم تم سب کو، یہاں پر بھی جعلنا ہم نے بنایا تم سب کو. خالقہ کا بھی مطلب ہم نے پڑھا بنایا، یہاں پر بھی معنی ہم کر رہے ہیں بنایا. دونوں میں پھر فرق کیا ہے؟ یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، ذرا غور کیجئے. خالقہ کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، جس کے لیے اردو میں ہم کہتے ہیں پیدا کرنا. لیکن چیز موجود ہو، اس کو کوئی نیا رنگ کوئی نئی شیپ دے دینا، اس کا مواد موجود ہو تو اس کو نیا رنگ نئی شیپ دے دینا، یہ کلمہ جعلا کہلاتا ہے. جعل سازی نہیں کہتے اردو میں بھی، کوئی چیز موجود ہو تو اس جیسی ہم پھر بنا دیتے ہیں. تو موجود ہوتی ہے، مٹیریل موجود ہو تو اس کو بناتے ہیں. لیکن خالقہ یہ مٹیریل بھی موجود نہیں، پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں ہے، وہ سب کچھ بنایا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ ہم ہی نے بنایا ہے، کم تم سب کو، شعوباً شعب میں. شعب کسے کہتے ہیں؟ نہیں قوم، یہ کہتے ہیں نہیں شعبہ فزکس، شعبہ کیمسٹری، یعنی خاندان ہے پورا یونیورسٹی، اس کا ایک حصہ، یعنی پورا قبیلہ ہے اس کا ایک حصہ جو ایک خاندان. ایک پردادا ہے،
اس کے 4 بھائی ہیں، چاروں کی اولاد ہوئی، پھر اس کے بعد اولاد ہوئی، پھر اس کے بعد اولاد ہوئی، پھر اس کے بعد اولاد ہوئی، یہ ایک پورا قبیلہ بن گیا۔ لیکن ایک باپ دادا اور اس کا جو خاندان ہے آگے جو اس کی اولاد ہو رہی، یہ تو ایک خاندان ہو گیا۔ لیکن اس طرح کے کئی خاندان مل کے ایک قبیلہ بنتے ہیں۔ اردو ہی میں استعمال ہونے والی کلمات ہے، شعوباً خاندانوں میں، و قبائل اور قبیلوں میں۔ اچھا بنایا کیوں؟ لتعارفوا، کلمہ یہ دیکھیں کیسے بنا ہے، لام جمع تعارف جمع واو الف۔ اچھا یہ جو آخر پہ واو الف ہے یہ کس بات کی علامت ہے؟ بالکل ٹھیک، جمع کی۔ اچھا جمع کی اور کون کون سی علامتیں ہیں؟ واو الف، واو نون اور یا نون۔ ہم نے ایک اور چیز بھی پڑھی تھی، اگر کسی کلمے کے آخر پہ الف نون یا نون آ جائے تو ہم نے پڑھا تھا یہ مثنی یا عدد میں 2 ہونے کی علامتیں ہیں، الف نون اور یا نون۔ مثنی کے کون کون سی علامتیں ہیں یہ آپ خود بتائیں گے، الف نون اور یا نون۔ اور جمع کی کون سی؟ واو الف، واو نون اور یا نون۔ یا نون تو جمع کی علامت میں بھی پڑھا ہے، اور یا نون ہم نے مثنی اور تثنیہ اور عدد میں 2 ہونے کی علامت میں بھی پڑھا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تثنیہ ہے یا یہ جمع ہے؟ جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا، جس یا نون کے نون کے اوپر زبر ہوگی وہ جمع ہوگا۔ میں بات سمجھا سکا جی؟ اب یہ کلمہ دیکھیے، لتعارفوا، تعارف کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پہچان کو، اور لام جو شروع میں آیا ہے یہ تو 2 معنی میں آتا ہے جی، ایک لام تعلیل، دوسرا لام لازم۔ لام تعلیل ہو تو اس کے معنی کیا پڑھے تھے ہم نے؟ کے لیے، اور لام لازم ہو تو یقیناً، اور تعارف تو اردو ہی کا کلمہ ہے، پہچان۔ لتعارفوا، تاکہ تم سب پہچانے جاؤ۔ ان بے شک، اکرمکم، اکرمکم، یہ اکرما جمع کم، کا کی کما کم کن، یہ تو بات واضح ہے نا جی، مخاطب کے لیے آ گیا۔ باقی کیا لفظ رہ گیا جی؟ یہ کیا کلمہ ہے؟ اکرما۔ ویسے تو ہم اردو میں کہتے ہیں علماء کرام، کیا مطلب؟ بالکل ٹھیک، علماء ذی وقار۔ یہ کلمہ دیکھیے کس وزن پہ آیا ہے، اکرم، افعل، افضل، 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 اکبر، اتقى، یہ سارے کلمات دیکھیے افعل کے وزن پہ نہیں ہیں۔ یہ جو ہم نے پڑھا اکبر، کیا مطلب ہوتا ہے اکبر؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا جی اس کا ترجمہ کریں کہ اللہ بڑا ہے تو یہ ترجمہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ ہے نا اس کا۔ کیوں؟ جتنے کلمات بھی افعل کے وزن پر آتے ہیں، افعل، اکبر، جتنے کلمات اکبرہ کے وزن پہ آئیں گے اس کے اندر سپرلیٹو ڈگری پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، اتقى سب سے زیادہ تقوی والا۔ گویا جتنے کلمات افعل کے وزن پہ آتے ہیں ان کے اندر ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ وہ صفت سب سے زیادہ، اکرما سب سے زیادہ عزت والا۔ یہ جو افعل کا وزن ہے اس کے اندر ایک اور بھی بات پائی جاتی ہے، وہ بھی ابھی دیکھ لیجئے، گو وہ ہمارے یہاں غیر متعلق ہے، لیکن چونکہ افعل کا وزن ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت اسے بھی دیکھ لینا اچھی بات ہے۔ افعل، احمر، افعل، احمر، ازرق، اسود، ابید، اخضر، یہ سارے کلمات کیا ایک ہی وزن نہیں ہے افعل کے؟ دیکھیے احمر سرخ رنگ، وہ سرخ رنگ جو اپنے پورے جوبن پہ ہو، یعنی پوری فضیلت کے اندر ہو، اعلیٰ درجے کا۔ اس رنگ کے اندر تھوڑی سی سفیدی شامل کر دی جائے تو اس کی سرخی ختم ہوگی نا، اپنی اصل سرخی میں نہ رہا تو ہم اسے وردی کہیں گے،
اب اسے احمر نہیں کہہ سکتے. احمرہ اس وقت کہیں گے جب یہ پورے جوبن پہ ہو, سپرلیٹو حالت کے اندر ہو. تھوڑی سے کالا رنگ شامل کر دیں, سیاہی اس میں شامل کر دیں, اب اسے بنی تو کہہ سکتے ہیں لیکن اب احمر نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے اندر کچھ اور ملاوٹ ہو. جب یہ پورے جوبن پہ ہوگا, جب پورے سپرلیٹو حالت کے اندر ہوگا تو تب یہ احمر ہے. ازرق نیلا رنگ, افعل اسود کالا رنگ, ابیض سفید رنگ, اخضر سبز رنگ. گویا جتنے کلمات افعال کے وزن پہ آئیں گے اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں گی, ایک تو سب سے زیادہ کے معنی, اور دوسرا وہ ممکن ہے کہ کوئی رنگ ہو, کسی رنگ کا نام ہو, جس طرح بھی ہم نے پڑھا احمر, ازرق, اسود, ابیض, اخضر. ان اکرمکم. اچھا جی اب بتائیے اکرم افعل کیا وزن ہے جی؟ افعل. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ سب سے زیادہ مکرم, سب سے زیادہ عزت والا, سب سے زیادہ وقار والا. کم تم سب میں, ان اکرمکم تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا ہے. عند اللہ, عند کا لفظ تو پہلے بھی پڑھا ہے, ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. وہ جو میں نے بتایا تھا نا, ٹکٹ کے بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے عند الطلب دکھائیں, جب کوئی طلب کرے اس وقت دکھائیں. یہ پاس, قریب, نزدیک کے معنوں میں آتا ہے. عند اللہ, اللہ کے پاس, اللہ کے نزدیک, اللہ کے قریب. ان اکرمکم عند اللہ, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے اتقا. اتقا بھی ہم نے پڑھا ہے نا, کیوں نہیں, کیا وزن ہے؟ افعل, اتقا, افعل. یہ چونکہ الف کے اوپر زبر ہے وہ ہم بولتے نہیں ہیں, لیکن کیا ہے؟ افعل, اتقا, تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا. گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خود ہی ترجمہ کیجئے جی, بورڈ پہ آ گئی ہے آیا کریمہ, اب اس کا ترجمہ کیجئے. یقیناً اللہ کے حضور تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ وقار والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے, جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ان, دوبارہ آ گیا جی کلمہ ان, یہ تو 1.5 والا کلمہ اتنی دفعہ آیا ہے, اب آپ کو یاد کرنے کی ضرورت رہے گی. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی ہے, علیم. جی کیا معنی ہے علیم؟ ہم نے پڑھا تھا نا, یاد آیا جی؟ کیا وزن ہے؟ فعیل, علیم. ایسی ہستی جس کو اپنے علم کے لیے تجربوں, مشاہدوں اور مطالعوں کی ضرورت نہ ہو, جس کا علم اس کی ذات کی وجہ سے ہو, جس کے پاس ایسی ہستی نہ ہو جس کے پاس کبھی علم ہے اور کبھی نہیں. یہ وہ ہستی ہوتی ہے علیم جس کا علم ازل سے ابد ہوتا ہے, کیونکہ یہ دو ہی معنی تو فعیل کے وزن میں پائے جاتے ہیں, ازل سے ابد کے معنی, اور وہ صرف موصوف کی ذاتی ہوتی ہے. ان اللہ علیم, اللہ کا علم ازل سے ہے اور ابد رہے گا. تم نہ بھی بتاؤ تو کیا اللہ کو پتا چلے گا کہ نہیں کہ کون تقوی والا ہے؟ کیا آپ کے بتانے کی ضرورت پڑے گی؟ دوسری بات ایک اور اس میں کیا دی, خبیر, یہ بھی وزن فاعل ہے. خبر کہتے ہیں اطلاع. اب اطلاع لانے کا بھی اللہ کا نظام بڑا زبردست ہے. اللہ نے دو فرشتے دائیں اور بائیں کندھوں پہ بٹھا رکھے ہیں, کرامن کاتبین, وہ لمحے لمحے کی خبر لکھ رہے ہیں. اور اگر آج کی زبان میں کہوں کہ یہ خبریں ویڈیو کیمرے کے ذریعے لمحے لمحے کی نوٹ ہو رہی ہیں. یہ جو دنیا کے ویڈیو کیمرے ہیں یہ تو حرکات اور سکنات کو نوٹ کرتے ہیں, اور میرے اللہ جو علیم بذات الصدور ہیں اس کے کیمرے تو دل کے اندر اٹھنے والے خیالات اور دماغ میں بننے والے معاملات کو بھی سمجھتے, اس کی بھی خبر لیتے, اور لمحے لمحے کی خبر پہنچانے میں یہ امین
کبھی دیر نہیں کرتے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ علیم بھی ہیں اور خبیر بھی ہیں، خبر بھی رکھنے والا. آئیے اس آیا کریمہ کو پوری ایک دفعہ پڑھتے ہیں. یا ایھا الناس. اب میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، دیکھیے معنی سمجھ آ رہے. یا ایھا الناس، یہ تب فائدہ ہوگا جب میں پڑھوں تو ڈائریکٹ معنی سمجھ آئے، سوچنا نہ پڑے، ڈائریکٹ کلک کریں سوچ کا تو خود بخود معنی اندر داخل ہو جائے. انا خلقناکم، یاد ہے ہی کے معنی کہاں سے لگائے ہم نے؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی. کیا ترجمہ ہوا جی؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل صحیح ہے جی. اے بنی نو انسان، بے شک ہمیں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے. وہ جی وجعلنا، جعلناکم شعوبا وقبائل. جی معنی واضح ہوئے جی. وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا، بے شک ہم ہی نے بنایا ہے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تاکہ تم پہچانے جاؤ، تاکہ تم تعارف حاصل کر سکو. ان اکرمکم، ان جی اور اکرما کا وزن کیا پڑا تھا؟ یاد آیا جی؟ افعلا. دو چیزیں تھیں نا ہم نے پڑھی. افعلا کا وزن پہ سب سے زیادہ کے معنی سپرلیٹو ڈگری، اور دوسرا کیا پڑا تھا؟ یا کسی کا رنگ ہو، اور رنگ بھی پورے جوبن میں. ان اکرمکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے. الحمدللہ ہم نے آیا نمبر 13 کا ترجمہ مکمل سیکھ لیا. اور اب دیکھیے اس پوری آیا کریمہ کے اندر یا ایھا، انا اور انا دوسرا نون کے اوپر شد والا، اور انا جس کے اندر نون الف لام بھی شامل ہوتا، ان کے علاوہ باقی سارے کلمات ہماری زبان کے. اور یا ایھا، یہ دیکھیے 1.5 میں سے الناس ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے جی. انا یہ 1.5 کا آ گیا. پھر خلقنا، خلقہ بھی تخلیق کرنا اردو کا کلمہ، من بھی اردو کا کلمہ، ذکر بھی اردو کا کلمہ، واو بھی اردو کا کلمہ، انثی بھی اردو کا کلمہ، وجعلنا واو بھی اردو کا کلمہ اور جالا بھی اردو کا کلمہ. جالسا جی جس طرح میں نے بھی بتایا ہے. شعوب، شعبہ اردو کا کلمہ، یہ بھی اردو کا کلمہ، واو بھی، تعارف بھی، اکرم بھی. ہاں انا کا لفظ پھر آ گیا 1.5 کا، لیکن انا آیا ہے یا انا آ گیا یا ایھا. باقی سارے کلمات ہماری زبان کے. اکرم یہ بھی ہماری زبان کا، علماء اکرام کہتے ہیں. ان بھی، اللہ بھی، عند اللہ اللہ کے نزدیک. اتقاکم سب سے زیادہ تقوی والا، تقوی کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. پھر انا آ گیا جی. اب دیکھیں یا تو انا آ رہا ہے یا انا آ رہا ہے یا ایھا. باقی سارے کلمات. ان اللہ علیم، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. خبیر، علم اور خبر دونوں ہماری زبان کے کلمہ. اب دیکھو سارے تو دائرے لگ گئے، ہماری زبان بن گئے. خدا لگتی کہیے کہ یہ قرآن حکیم مشکل ہے. اب 13ویں آیت تک پہنچ گئے ہیں. 13ویں آیت تک پہنچتے اب تو خوف ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ عربی مبین میں ہے، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، یہ تو قریش کے لہجے میں ہے، ہمیں اتنے پہلے اس کے علوم پڑھنے پڑیں گے. حضور کسی علوم کی بات نہیں، صرف علامتیں یاد کرنا ہے اور یہ سارے معنی قرآن حکیم کھول کھول کے بتا دے گا. بس تقوی کی روش کو آپ نے لے کر آنا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اب پورے معنی واضح ہو گئے. اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.